دلچسپ واقعات سے آپ کی زندگی بھری ہوئی ہے. ابھی پچھلے عمران خان کے دور میں بھی ایک دلچسپ تو نہیں، ایک بڑا سنگین اور تکلیف دہ واقعہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی، ایک ہاتھ میں قلم تھا. تو وہ کیا اچانک کرائے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ وہ عمار صاحب آپ یقین جانیے اس بات کو 4 سال ہو گئے. مجھے نہیں 4 سال کے دوران پتہ چلا کہ اس کا پس منظر کیا تھا، پیش منظر کیا تھا، اس کا طے منظر کیا تھا، اسباب کیا تھے، اور مجھے آج تک نہیں پتہ چلا، کوشش کے باوجود نہیں پتہ چلا. ناظرین السلام علیکم، ایک دفعہ پھر وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور وی نیوز ایکسکلوسیو میں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو بہت معروف لوگ ہیں، جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، جن کے خیالات آپ کے دلوں پہ اثر رکھتے ہیں، ان کو دعوت دی جائے. آج ایسی ایک شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ تشریف لائے. سمجھیے ایک شخصیت میں 3 شخصیتیں چھپی ہوئی ہیں. ہم آج ملیں گے ایک استاد سے بھی، ایک صحافی سے بھی، ایک سیاستدان سے بھی. میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ جناب عرفان صدیقی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. ہم نے ذکر کیا 3 شخصیتوں کا، یہ آپ کی زندگی کے 3 ادوار بھی ہیں. تو تھوڑا سا بتائیں کہ کون سا دور کیسا گزرا؟ بہت شکریہ عمار صاحب. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وی نیوز جو ہے آپ کا ماشاءاللہ اس نے بڑے تھوڑے عرصے میں بڑا نام پیدا کیا ہے، بڑا مقام پیدا کیا ہے، اور آپ سے یہ توقع تھی ہمیں. اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیاب و کامران کرے. آپ نے 3 ادوار کے بارے میں پوچھا تو یہ کسی منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں تھے. میں تدریس میں آیا، اس لیے آیا کہ والدین کے پاس ذرائع نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہمیں کالجوں یونیورسٹی میں پڑھاتے. تو میٹرک کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ کوئی کام کاج شروع کرو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے ایک پرائمری اسکول ٹیچر کا کورس کیا اور میں نے ایک پرائمری اسکول میں پڑھانا شروع کیا. پھر میں اپنے ذوق سے اور شوق سے پڑھتا گیا. ماسٹرز کیا اردو میں اور پنجاب یونیورسٹی سے، اور تدریس میں رہا میں کوئی 20-25 برس. لیکن مجھے مناٹنس سا لگنے لگا، یکسانیت لگنے لگی کہ یار ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی طرح کے شعراء پڑھاتے پڑھاتے تو میں اکتاس آ گیا. میں نے وہاں سے فراغت لی، پری میچور ریٹائرمنٹ لے کے میں صحافت میں آ گیا. کالم نگاری شروع کر دی، اور وہ آپ کو پتہ ہے پھر ایک بڑا لمبا دور مختلف اخبارات میں کالم نگاری کے حوالے سے گزرا. تارڑ صاحب سے ایک انٹرویو کے حوالے سے میری دوستی قائم ہوئی تھی. وہ جب صدر بنے تو کہنے لگے جی کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ. میں ان کے ساتھ چلا گیا. وہ ایک نیم سیاسی دور کا آغاز ہوا. اس کے بعد پھر کالمی کے حوالے سے میری میاں نواز شریف صاحب سے قربت پیدا ہوئی، رفاقت پیدا ہوئی، جس کو اب کم و بیش 23-24 سال گزر گئے ہیں. اور وہی پھر قربت مجھے سیاست میں لے آئی. میں تینوں کا موازنہ نہیں کرتا، ہر ایک کا اپنا ایک ذائقہ ہے، اپنا ایک کشش ہے اس کی. تدریس کو بھی مس کرتا ہوں، کالم نگاری کو بھی مس کرتا ہوں، اب سیاست میں ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جہاں کھڑا ہوں وہاں اگر میری آواز سے کچھ تھوڑا بہت بھی فرق پڑتا ہے کہیں پہ، یعنی ایوان بالا میں آنا بلا شبہ اعزاز کی بات ہے. اور میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا، میں نے پس منظر اپنا بتا دیا. تو اچھا لگتا ہے کہ چلیں ہماری کوئی آواز کہیں سنی جاتی ہے، یا کہیں کوئی لیجسلیشن میں ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. لیکن کالم نگاری کو میں بہت مس کرتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ میں روزانہ تو نہیں لیکن ہفتے میں 1-8 بار وہ اپنا شوق رفتہ جو ہے اسے پورا کرتا ہے. ہماری بڑی خواہش ہے کہ کبھی آپ کی نظر کرم وی نیوز پہ بھی ہو، ہمارے لیے بھی کچھ لکھے تو بڑی خوش بختی کی بات ہوگی. اچھا، 3 ادوار کا ذکر ہوا. تدریس مشکل تھی، صحافت دشوار تھی، یا سیاست کٹھن تھی؟ کون سا دور کس حوالے سے مشکل رہا، کون سا دور سہل رہا؟ عمار میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی دور بھی کٹھن نہیں ہوتا. کٹھن آپ جب اپنے جو ذہن ہے یا جو صلاحیتیں ہیں، جو استعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے، اگر اس سے آپ بروئے کار نہیں لاتے تو ایک چھوٹا سا راستہ جو ہوتا ہے، ہموار سا راستہ جو ہے وہ بھی کٹھن ہو جاتا ہے، وہ مشکل ہو جاتا ہے.
अगर आपके अंदर विल होती है, पावर होती है, इस्तेकामत होती है, आगे बढ़ने का शौक़ होता है, तो फिर कोई हिमालय जो है ना, वो भी सिरात मुस्तकीम बन जाता है। तो मुझे कोई दौर भी कठिन नहीं लगा। मुझे महसूस ये होता था कि मैं सियासत में आके ऐवान में जिस दिन मैं पहले दिन बैठा हूँ, तो मैंने सोचा यार ये तो मेरे लिए, मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए बड़ा आसान काम है। ये तो कोई ऐसा काम था नहीं जिससे मैं डर रहा था। कोई ऐसी उलझन या मुश्किल या कठिनाई मुझे महसूस नहीं हुई। ठीक, ये तो खैर आपका बड़ापन है कि इस हवाले से आपने मेरे ख्याल में इस तरह बात की है कि आपको ज़िंदगी में कोई दुश्वारियाँ नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी में दुश्वारियाँ तो होती हैं, और आपकी ज़िंदगी ख़ास तौर पे पॉलिटिकल लाइफ और उस हवाले से जो तहरीरें छपी, उससे हमें कुछ कुछ जायका मिलता है, शायबा होता है, इशारे मिलते हैं कि क्या क्या वक्त आपने देखा, कौन कौन से मनाजिर आपकी आंखों से गुजरे। उसमें से एक मंजर तो आपने उसके बारे में लिखा भी है कि 99 का जब मार्शल लॉ लगा तो आप शायद रफ़ीक तारड़ साहब के साथ थे। जी हाँ। तो उस वक्त का, उस पॉइंट ऑफ टाइम का, उस लम्हे का हाल कुछ सुनाइए हमें। मुझे बड़ी हैरत होती है आज भी जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ, तो हमारी सियासत वैसे तो करिश्मों से भरी पड़ी है। उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, वज़ीर आज़म ने मिलने आना था सदर रफ़ीक तारड़ साहब को 12 अक्टूबर 99। जी। मैं चूँकि प्रेस सेक्रेटरी था, तो ये मेरे फ़राइज़ में था कि जब वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो उनकी कवरेज होगी, सदर से मिलेंगे, क्योंकि प्रेस रिलीज़ जारी करना है। मेरे बेटे की शादी होने वाली थी 2-4 दिनों बाद, तो मैं थोड़ा बिज़ी था। मैंने अपने स्टाफ से कहा, जो सीनियर लोग थे उनसे कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो आपने कवरेज कर लेनी है और फिर मुझे घर रिपोर्ट दे देनी है आके कि जी हमने कवरेज कर लिया, प्रेस रिलीज़ में खुद बना दूँगा। वो ताख़ीर होने लगी, पहले कोई 15 मिनट की हुई, फिर आधे घंटे की हुई, फिर आधे घंटे की हुई। तो जो उनका तयशुदा वक्त था उससे देर हो गई वज़ीर आज़म को आने में। लेकिन वो आए और फाइल लेके आए और तारड़ साहब के घर मिले उनसे। लेकिन उस वक्त तक किसी को कुछ पता नहीं था कि ये फाइल में क्या है और क्या होने जा रहा है। तो कवरेज हो गई। अब वो लोग ऑफिसर्स मेरे घर आ गए, तो मेरे जहन में ऐसे ही कोई पता नहीं क्यों ये बात आई। मैंने कहा यार मैं ज़रा जल्दी में हूँ, आप प्रेस सेक्रेटरी जो हैं रियाज राय साहब, उनसे मेरी बात करा दो। तो वो खुद प्रेस रिलीज जारी कर दी थोड़ी देर बाद। तो एनी हो, मुझे जब मेरी राय रियाज से बात हुई तो पता चला जी कि ये तो एक खबर चली है कि आर्मी चीफ को बदल दिया गया है और फलां आर्मी चीफ आ गए। आपको भी इससे पहले कोई? मैंने टीवी नहीं लगाया, वो तो मुझे कोई नहीं, लेकिन आप बड़े अहम। नहीं, किसी को कोई नहीं, इवन प्रेसिडेंट साहब को भी नहीं। अच्छा। तो उसके बाद मैं तो निकल गया, कुछ कार्ड बांटने थे। तो जब मैं वापस आया सरे शाम, तो उस वक्त तक इनकलाब आ चुका था, और जिसकी पहली झलक जो मुझे महसूस हुई कि इनकलाब आ गया है, कि जिस गेट से हम आते थे और वो दरवाजे खुलते थे और गार्ड सलाम करता था, वो गेट बंद था बाहर वाला, जो आपने देखा है कि पार्लियामेंट हाउस से अंदर जाएं तो एक ऐवान सदर का गेट आता है, और वहाँ कुछ फौजी खड़े थे। एक यंग फौजी लेफ्टिनेंट ने कहा जी कि आप कौन हैं? मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ। उसने कहा जी कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। और मैंने कहा बेटा मैं अंदर रहता हूँ, मेरे बच्चे अंदर हैं, मेरी बेगम अंदर है, मेरा घर अंदर है, तो मैं कहाँ जाऊँ रात को? उसने कहा जी नहीं, हमें पूछना पड़ेगा। खैर उसने पूछा होगा किसी से, तो फिर दरवाज़ा खुला, मैं अंदर गया। टेलीफोन कटे हुए थे और कोई किसी से किसी का रास्ता नहीं था। मैंने अपने जो हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी थे सदर साहब के, साई साहब, मैंने कहा यार चलते हैं प्रेसिडेंट साहब से हाल अहवाल पूछते हैं। तो हम प्रेसिडेंट के पास चले गए, तारड़ साहब के पास। तो उस दिन खाना था, गवर्नर ममनून हुसैन आए हुए थे, तो वो उसी वक्त इशाइये से फारिग हुए। तो हम बैठ गए। इसी दौरान फिर मुशर्रफ साहब का फ़ोन आया जी कि मेरे मिलने से पहले आप कोई ना कुछ न कीजिएगा, मैं आऊँगा तो बात करूँगा। लंबी कहानी है, लेकिन आप 2-3 दिन तो हम मुहासरे की कैफियत में रहे, सदर ममलकत समेत। न बाहर जाना है, न बाहर से कोई राब्ता है। अजीब सी एक उलझन होती थी। तारड़ साहब ने फैसला कर लिया, ये बात शायद मैं पहली दफ़ा आपके चैनल पे बता रहा हूँ कि मुझे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। 99 में तारड़ साहब ने मार्शल लॉ के बाद, जी हाँ, मार्शल लॉ के फौरन बाद उन्होंने मुझे बुला के एक लेटर डिक्टेट करवाया चीफ जस्टिस के नाम कि जी ये गैर आईनी इक़दाम हुआ है और आप इसका नोटिस लें। और तय हुआ कि हम
जुमे का दिन था शायद, कि जुमे के बाद प्रेस टॉक करूँगा। सदर कहने लगे मैं खुद बताऊँगा प्रेस को। लेकिन इन द मीन टाइम उनका राब्ता हुआ बड़े मियाँ साहब से, या मोहम्मद शरीफ मरहूम से। तो उन्होंने कहा कि नो, जब तक हम नहीं कहते आपने ना मुस्ताफ़ी होना है ना ऐवान सदर छोड़ना है, आप बैठे हैं वो और करते हैं फिर आपको बताएं। तो वो ख़त भी टल गया और वो उनका फ़ैसला भी टल गया। फिर उन्होंने कंटिन्यू किया 2-3 साल। तो बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं उस दौर। अच्छा, दिलचस्प वाक़यात से आपकी ज़िंदगी भरी हुई है। अभी पिछले इमरान खान के दौर में भी एक दिलचस्प तो नहीं, एक बड़ा संगीन और तकलीफ दे वाक़या आपने देखा कि आपके एक हाथ में हथकड़ी थी, एक हाथ में कलम था। तो वो क्या अचानक कराए की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? वो अमर साहब, आप यकीन जानिए इस बात को 4 साल हो गए। मुझे नहीं 4 साल के दौरान पता चला कि इसका पस मंज़र क्या था, पेश मंज़र क्या था, इसका तय मंज़र क्या था, असबाब क्या थे, और मुझे आज तक नहीं पता चला, कोशिश के बावजूद नहीं पता चला। उस वक्त ज़ुबैर हयात चेयरमैन थे और ज़ुबैर हयात मेरे कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं मेरे। उस वक्त जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, वो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। फ़ौज से मुझे कोई ऐसी मेरा ख्याल है शिकायत गिला शिकवा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो मेरे बारे में ऐसा करते। इमरान साहब से भी मेरा सलाम दुआ ठीक रही है कोई। तो आधी रात को मेरे घर पे दस्तक हुई, मैं रात को कोई काम कर रहा था, मेरे हाथ में इसी तरह का एक कलम था और मैं बाहर गया, मेरे पाँव में रफ चप्पल थे, रात के कपड़े पहने हुए थे मैंने। तो मैंने देखा कि मेरी गली रंगारंग डाले, सुर्ख सब्ज़ नीली बत्तियां जल बुझ रही हैं और पुलिस खड़ी है और लोग सफ़ेद कपड़ों में। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी आप चलें। मैंने कहा मैं चलूँ, कहाँ चलूँ? उन्होंने कहा जी नहीं बस आप चलें। मैंने पूछा कोई वारंट, कोई क्या, कोई FIR मेरे खिलाफ दर्ज हो गई है, कोई किसी ने शिकायत कर दी? जी चले, हमें नहीं पता, बस आप चलें। मैंने कहा अच्छा ओके मैं चलता हूँ, मुझे कपड़े बदलने दो, ये देखो मेरे बाथरूम चप्पल है मेरे पाँव में और दवाइयाँ चाहिए मुझे मैं मरीज़ हूँ और मेरी इतनी एज है। करने सर कुछ नहीं, बस चलें। बस वो चलेंगे का मतलब ये था कि उन्होंने मुझे धकेलते हुए ऑलमोस्ट एक गाड़ी में डाला और ले गए। मेरी बीवी बाहर निकली, उसको धक्के पड़े, वो ज़मीन पे गिरी, बेचारी ज़ख्मी हुई। तो ले गए थाने में। अगले दिन उन्होंने हथकड़ी डाली और जो एक असिस्टेंट कमिश्नर के सामने पेश कर दिया। आजकल आप जिक्र सुनते हैं ना एक गुमशुदा बिल का, ये मुहर्रिक वही था। जी मैं इस पे आऊँगा, मैं इस बात करूँ। उन्होंने कहा जी इसको 14 दिन के लिए जेल भेज दो। अच्छा, मुझ पे इल्ज़ाम ये लगा जी कि तुम्हारा कोई घर है, तुमने किराए पे दिया है और किराएदार के कवायद थाने में जमा नहीं कराए। मैंने कहा मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो जिस घर में रह रहा हूँ वही घर है। कि नहीं जी फलां घर में। क्या मेरे बेटे का घर है, उसके नाम है, वो टैक्स देता है, वो उसका ये स्टाम्प पेपर में लेके गए कि जी ये स्टैम्प पेपर है, इस पे उसका मुआहदा हुआ है किराएदार से, 2 दिन हुए वो इस घर में आए हुए, वो पुराना भी नहीं है। यानी वो भेज दो जी 14 दिन के लिए। खैर वो बात की कहानी को अभी हम रहने देते हैं। जनरल बाजवा को इल्म था इस गिरफ्तारी का? मुझे नहीं मालूम। कोई उन्होंने बाद में रिग्रेट या एतराफ़? नहीं, मुझसे उनकी कोई बात नहीं हुई उसके बाद। कोई मुलाकात हुई? नहीं, ना बात हुई, ना मुलाकात हुई, ना कोई रब्ता हुआ और ना ही PTI गवर्नमेंट से मुझसे किसी ने रब्ता किया बशमूल इमरान खान के लिए ये बड़ी ज्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नोबडी कंटेक्टेड। इसी हवाले से एक बिल आपने पेश किया और वो बिल जो है दरबदर तो खैर मुनासिब लफ्ज़ नहीं है लेकिन हो तो यही रहा। ऐसा ही है जी। हमारे साथ बड़ी अफसोसनाक कहानी है ये। देखिए इसी से मैंने ये अखज़ किया कि यार अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 17 की खातून इतना अदालती इख्तियार रखती है कि मुझे 14 दिन के लिए जेल भेज देती है, तो वो जो आइन कहता है 175(3) की क्लास कहती है कि जुडिशरी अलग है तो एग्जीक्यूटिव अलग है तो वो एक दूसरे में मदाखलत नहीं करेंगे। व्हाट्स दिस? तो मैं जब असेंबली में आ गया, उस वक्त तो मेरे वहम गुमान में नहीं था कि किसी वक्त मैं असेंबली में आऊँगा, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं इस कानून को ज़रूर बदलूँगा। मैंने फिर जो भी हमारे लॉ की बैकग्राउंड रखने वाले खासे सेनेटर्स हैं, मैंने अली ज़फ़र से बात की तफसील से, रज़ा रब्बानी साहब से की, फ़ारूक नायक साहब से की, शादत आवान से की, आज़म अज़ीज़ तारड़ से की, लीगल माइंड। वो कहने लगे होना चाहिए और उन्होंने ये बताया जी कि सूबों में हो चुका है, इस्लामाबाद में नहीं हुआ। खैर हमने एक बिल तैयार किया।
بل تیار کیا. پی ٹی آئی کا دور تھا. وہ بل میں نے جب پیش کیا تو علی محمد خان صاحب نے کہا بطور وزیر اس کا، جب چیئرمین نے پوچھا جی کہ ڈو یو اپوز دس بل گورنمنٹ سے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں ہمیں کچھ ریزرویشنز ہیں اس پہ، لیکن سنس استاد محترم نے پیش کیا ہے تو ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. تو اس کو کمیٹی میں چلا گیا. وزارت داخلہ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، اس کے سربراہ بھی پی ٹی آئی کے بڑے سرگرم رکن تھے محسن عزیز صاحب. وہاں بڑی تھارو ڈسکشن ہوئی. وکلا آئے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے، وہ خود بھی تشریف لائے اس میٹنگ کے لیے. تھارو ڈسکشن کے بعد کمیٹی نے کہا جی کہ یہ بہت اچھا بل ہے، اس میں ایک دو مائنر چینجز ہم کرا لیتے ہیں. ہو گئی اور بل انہوں نے اپروو کر دیا. بل آ گیا سینٹ میں جب آیا تو اس وقت حکومت بدل چکی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے مخالفت نہیں کی. تو کنسنسس سے یہ بل پاس ہو گیا. سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں گیا، وہاں بھی پاس ہو گیا. 21 جون 2022 کو یہ بل چلا گیا جناب صدر کی توثیق کے لیے، جو رسمی طور پہ ضروری ہوتی ہے. یہاں سے روانہ ہو گیا. یہاں ریکارڈ موجود ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ بل جاتا ہے یہاں سے وزیر اعظم ہاؤس اور وہاں سے پریزیڈنسی. اب یہ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد یہ کہاں چھپا پڑا ہے، کہاں گم ہو گیا، کہاں راستہ بھول گیا، یہ ایک کہانی ہے. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک کہانی یہ ہے کہ میں ابھی ایک اور چینل میں گفتگو کر رہا تھا کہ یار یہ قانون جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی ماں ہے پارلیمنٹ. ماں کا ایک بچہ گم ہو گیا ہے اور 14 مہینے سے اسے پرواہ نہیں ہے کہ میرا بچہ کہاں گیا. کسی نے کوئی ریمائنڈر نہیں بھیجا، کسی نے کسی دروازے پہ دستک نہیں دی کہ جناب یہ ایک بل غائب ہو گیا. نہیں، غائب ہونا ایک الگ بات ہے. اس 14 مہینے میں 14 ریمائنڈر تو چلے جاتے نا جی کہ بل کا بتائیں کہاں ہے. ایک ریمائنڈر نہیں. بھیا آپ نے ایک جملہ کہا کہ آپ کی خواہش تھی کہ بل بدل جائے. ہم نے دیکھا حکومت بدل گئی لیکن نہ وہ بل دستیاب ہے، نہ اس کے بارے میں کسی کو تشویش ہے، جو کہ ہونی چاہیے. اچھا، اب تھوڑی سی دوسری گفتگو کی طرف آتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے سیاست پہ بات کرنی ہے اور سیاست پہ بات ہونی چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، وہ گزشتہ 2 سال سے جس ٹی وی پروگرام میں جاتے ہیں بڑے تیقن کے ساتھ اور بڑے وثوق کے ساتھ، بلکہ ایک اور لفظ استعمال کرنے دیجیے، بڑے وفور کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اگلے ہفتے پاکستان آ جائیں گے. 2 سال بیت گئے، نہ میاں صاحب واپس آئے، نہ میاں جاوید لطیف نے اپنی عادت بدلی. ابھی کچھ دن پہلے میاں شہباز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان، اور آپ نے بھی ایک شو میں کہا کہ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں. تو کیا ہمیں اس بات پہ یقین کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جاوید لطیف صاحب کو میں سنتا رہتا ہوں، دوست ہیں، اور سیاستدانوں کا اپنا ایک طرز کلام ہوتا ہے. میں کوئی روایتی سیاستدان بھی نہیں ہوں اور میں اس طرح کی کوئی بات کہتا بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے جس کا حوالہ آپ نے دیا، میں نے کل ہی شاید کسی شو میں یہ کہا تھا کہ میاں صاحب امکانی طور پہ ستمبر کے آخر میں تشریف لے آئیں گے. میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ستمبر کے اواخر میں جو حالات و واقعات کو، میں دیکھیے کوئی انفارمیشن نہیں ہے میری، میں حالات و واقعات کو جب تجزیاتی نظر سے دیکھتا ہوں، مختلف معاملات جو آنے والے ہیں اگلے چند دنوں کے اندر، تو مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کو ستمبر کے اواخر میں، جلد سے جلد اکتوبر کے اوائل میں یہاں آ جانا چاہیے. میرا اندازہ ہے، اطلاع نہیں ہے. میں نے بتایا کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ایک تجزیاتی کیا سارائی ہے میری. اچھا، کیوں نہیں آ رہے نواز شریف؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. تھوڑا سا مجھے سیاق و سباق بیان کرنے دیجیے. پہلے ہم نے یہ سنا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹر الاؤ نہیں کر رہے. اب ہم نے دیکھا وہ سعودی عرب، دیگر ریاستوں میں بھی، عرب ریاستوں میں بھی دورہ کر چکے. اس کا مطلب اللہ کا شکر ہے طبیعت ٹھیک ہے. اچھا، پھر باقی کوئی اور یہاں پہ اب حکومت بھی چینج ہو گئی، عمران خان کا دور اذیت بھی نہیں رہا. اب کیا ڈر ہے، کیا وجہ ہے؟ ڈر کی وجہ سے تو نہ وہ گئے تھے اور نہ کسی ڈر کو پیش نظر رکھ کے آئیں گے وہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ چونکہ ڈر کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے تو مجھے یہ کہانی تھوڑی سی بیان کرنی پڑی ہے کہ جب میاں صاحب کو سزا ہوئی تو مجھے بلکہ انہوں نے لندن بلایا
اور بیگم صاحبہ شدید بیمار تھیں, بستر مرگ پہ تھیں ایک طرح سے. مریم بھی وہی تھی, مریم کو بھی سزا ہو گئی, میاں صاحب کو بھی. تو ہم فیملی کے لوگ ہی تھے, ان کے میں تھا باہر کا ایک واحد آدمی. تو جب یہ بحث چلی کہ جی کیا کیا جانا چاہیے ان حالات کے اندر, ان کو اس سال میں چھوڑ کے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب میں تفصیلات میں, جزیات میں, کس نے کیا رائے دی, کس نے کیا, اس میں نہیں جانا چاہتا. بٹ پریکٹیکلی یہ ہے کہ وہ ان کو اس حال میں چھوڑ کے انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان جائیں گے اور سزا بھگتیں گے. انہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے, میں اتروں گا تو کیا ہوگا, مجھے کہاں لے جائیں گے. مریم اور وہ دونوں میں تیسرا آدمی تھا جو ان کے ساتھ آیا تھا. راستے میں بھی ہم رات کو جہاز کے اندر بھی یہی باتیں کرتے رہے کہ کیا امکان ہے, کیا ہے یہ. اینی ہو, جب وہ آئے ہیں اور جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ شاید تاریخ میں کم ہے. دھکم پیل, بیٹی ادھر جا رہی ہے, باپ ادھر جا رہا ہے, ان کو لے کے ایک جہاز. پہلے آپ لاہور اترے؟ لاہور میں ایک الگ جہاز چھوٹا کھڑا تھا جس میں ڈال کے. لیکن لاہور شہباز شریف صاحب جلوس کو گمراہ کرتے رہے اور وہ ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچے. یہ آپ کا تبصرہ ہے, میرا خیال نہیں ہے کہ ایسا انہوں نے کوئی جان بوجھ کے کیا ہوگا. کوئی ہوں گے اس وقت کے احوال و قوائف. اینی ہو, تو میاں صاحب آگے مست کھیلتے جیل چلے گئے. بیٹی بھی جیل چلی گئی. بیٹی کہتی ہے جی کہ میں نے اتنی ریکویسٹ کی کہ ساتھ والے سیل میں ہی مجھے ڈال دیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو یہاں نہیں رکھنا, دور کہیں دوسرے سیل میں ڈالا. جب میں ملاقات پہ گیا عمار صاحب, تو میاں صاحب کی عادت ہے کہ وہ ایسی باتیں نہیں بیان کرتے, اپنے دکھوں کی, تکلیفوں کی, یہ باتیں نہیں کرتے. تو میں نے اپنے طور پہ پوچھا, میاں صاحب جب میں آپ کے ساتھ تھا تو میں تو خیر اتر کے چلا گیا, وہ ایک الگ کہانی ہے کہ میں گھر کیسے پہنچا. ایک سناٹا تھا وہاں. تو میں نے کہا آپ پہ کیا گزری؟ کہنے لگے آپ کے ساتھ ہی ہے, میں جہاز میں تو سو ہی نہیں سکتا. پھر ہم گپے شپے لگاتے رہے ہیں ساری رات. تو جب میں آیا ہوں تو انہوں نے ایک کوشڑی کھولی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی کھولی تھی اور اس کے اندر ایک وہ سیدھا سی چٹائی پڑی ہوئی تھی زمین کے اوپر. تو بس انہوں نے اندر مجھے دھکیل کے باہر سے تالا لگا کے چلے گئے. تو میں اس پہ سو گیا چٹائی پہ, اور کہنے لگے مجھے بڑی اچھی نیند آئی. تو میاں صاحب ڈرنے والے نہیں ہیں. میں ڈر سے یہ بات کر رہا تھا, وہ سیاسی نشیب و فراز دیکھتے ہیں. ہماری عدالتوں کا جو ایک رویہ رہا ہے ان کے مخالفت میں, کیسے کیسے فیصلے آئے ہیں, نادر روزگار اور اب تک آتے چلے آئے ہیں. جی, کبھی آپ آئین نیا لکھ دیتے ہیں ان کے لیے, صوبائی حکومتیں الٹ دیتے ہیں ان کے لیے, وہ پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے, ان کے ہاتھ کے دیے ہوئے ٹکٹ منسوخ آپ نے کر دیے کہ یہ سینٹ میں آزاد ہوں گے تو ہم دھکیل کے کہیں اور لے جائیں گے. بڑی لمبی کہانی. بٹ ایک شخص جو ڈرتا نہیں ہے اور جو ہر ظلم, ہر جبر, ہر تکلیف سہ لیتا ہے نا, میں نے جو دیکھا ہے, صحافی کے طور پر بھی دیکھا ہے, قریب رہ کے بھی دیکھا ہے, اور سیاستدان کے طور پر بھی ان کو پڑھا ہے جتنا دور سے آپ دیکھتے ہیں. ایک اور بات, ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے. جب یہاں دھرنا تھا عمران خان صاحب کا اور طاہر القادری صاحب کا, جو کچھ 4 مہینے جاری رہا, اور پھر ایک دن آیا کہ وہ ریڈ زون میں آئے, پھر انہوں نے گھیراؤ کیا, پریزیڈنسی کا گھیراؤ کیا, وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کیا. تو اس دن میں میاں صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وزیر اعظم کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, میں تھا اور ایک اور غالباً جنرل عبدالقادر بلوچ تھے. تو اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور وزیر اعظم کے جو ملٹری سیکرٹری تھے وہ تشریف لائے اور بڑی گھبراہٹ کے عالم میں تھے کہ میاں صاحب نے دیکھا, ہم چائے پی رہے تھے, میاں صاحب نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے جی کہ وہ جو بلوائی ہیں اور جو مظاہرین ہیں وہ تینوں گیٹس پہ قبضہ کر لیا ہے اور وہ بڑے بکھرے ہوئے ہیں, کسی وقت اندر آ سکتے ہیں, اور ہمارے پاس تو اب کوئی راستہ بھی نہیں ہے, ہم ادھر بھی نہیں جا سکتے, گاڑیاں بھی نہیں نکال سکتے. اچھا, میاں صاحب بڑے کول ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے کو. میاں صاحب نے اپنے روایتی سٹائل میں کہنے لگے اچھا ہم پھر کی کریے. تو ایم ایس کہنے لگے جی کہ میں نے ہیلی کاپٹر تیار کر دی ہے, تو ہم باہر کے راستے سے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر تک جا سکتے ہیں, لاہور چلے جاتے ہیں, پھر دیکھیں گے حالات. میاں صاحب بالکل کول ہیں, جیسے کچھ ہو نہیں رہا. کہتے ہیں بیٹھیں, بریگیڈیئر صاحب بیٹھیں, بیٹھو بیٹھو چاہ پیو, تو ایسے بھی چاہ منگواتے. اگر اس طرح ہی وزیر اعظم جاندے ہیں اور اس طرح ہی وزیر اعظم آندے ہیں تو انہوں آن دیو, مینوں مار دین گے, مینوں کسیٹ کے لا دین گے کرسی تے, کوئی اپنا بندہ بٹھا دین گے, لیٹ دیم ڈو. اس طرح نسن والا میں نہیں. ہی از اے بریو مین.
ایک بہادر آدمی، وہ یہ نہیں ہے کہ کسی ڈر کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے نہ. ہاں سیاستدان اپنا لائے عمل بناتا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل دیکھتا ہے، اپنی اوقات بندی کرتا ہے کہ کس وقت کس ماحول میں مجھے جانا چاہیے. چیف جسٹس کے جانے کا انتظار ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس کا جانا کے بعد ایک اور چیف جسٹس نے آنا ہے، اور آئین قانون تو وہی رہتے ہیں، ضابطے رہتے ہیں. میرا خیال یہ نہیں ہے، پارٹی کے رہنماؤں کو وہ مشاورت کر رہے ہیں آج کل بڑی سرگرمی سے، اور جلد انشاءاللہ وہ آپ کو یہ خبر بھی مل جائے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے، مسلم لیگ نون آج کل کیسی جماعت ہے؟ کیا یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے؟ کیا یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے؟ کیا یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کو آپ ایک ایسی جماعت کے حوالے سے دیکھیں جو میں نے تھوڑا سا آپ کو تجزیہ کیا ہے کہ کس کس کرب سے اور کس کس امتحان سے اور کس کس آزمائش سے گزر کے یہاں تک پہنچی. مسلم لیگ نون کی چند ایک صفات کو آپ ذہن میں رکھیے. لیڈر بے خوف ہے، نڈر ہے، کمپرومائز نہیں کرتا نظریے پہ اور اصول پہ. نمبر 2، مسلم لیگ نون کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس سے وابستہ ہیں، وہ چھوڑ کے نہیں جاتے. جتنا کرب کا زمانہ ہے، میری مثال آپ نے، میں تو بے ضرر سا آدمی ہوں نا، لیکن جو پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر تھے، کس پہ کیا کیا ستم نہیں ہوئے. احسن اقبال کو دیکھ لیں، شاہد خاقان کو دیکھ لیں، سعد رفیق کو دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں، کس کا نام ہم لیں. کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں بھاگا. یہ مسلم لیگ نون کی دوسری بڑی خصوصیت. تیسری بڑی خصوصیت ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی کوئی آپ کو کام دکھائی دیتا ہے، وہ سڑکیں دکھائی دیتی ہیں، وہ پل دکھائی دیتے ہیں، وہ بجلی دکھائی دیتی ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف کام دکھائی دیتا ہے، وہ اعلیٰ ادارے تعلیم کے دکھائی دیتے ہیں، یونیورسٹیاں دکھائی دیتی ہیں، کوئی کسی کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے سوائے پی ایم ایل کی. یہ 3-4 کوالٹیز ہیں. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جتنا عذاب اس نے سہا ہے اتنا کسی دوسری جماعت نے نہیں سہا. پیپلز پارٹی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس کے لیڈر کو بھی پھانسی دی گئی، محترمہ نے بھی بڑی مشکلات برداشت کی. نواز شریف تو پہم چکی میں پس رہا ہے نا، پہم چکی میں پس رہا ہے، جو موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اس لیے نہ یہ پرو اس کو کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو اینٹی کہہ سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو تو اپنی بقا کی جنگ لڑنے پہ آپ نے مجبور کر دیا. تو بقا کی جنگ لڑنے والا آدمی کبھی تنکے کو ہاتھ ڈال بھی لیتا ہے جب وہ ڈوبتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سنبھل جاتا ہے تو ساحل پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہماری جماعت جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گیون پالیٹکس کے اندر واحد ایسی جماعت ہے جس کو سیاست کے نشیب و فراز بھی آتے ہیں اور وہ وقت کی نبض کو بھی پہچانتی ہے، لیکن اس کی جو اول و آخر ترجیح ہے وہ پاکستان ہے. آپ کی بات سے یہ مطلب اگر نکالا جائے کہ مسلم لیگ نون کو عوام اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی حکومت میں آئیں گے لوگوں کے لیے فلاح ہوگی، کوئی ترقیاتی پروجیکٹ لگیں گے، کوئی پرائسز کم ہوگی، کچھ عوام کے لیے بہتری ہوگی. تو یہ گزشتہ 16-17 ماہ کی جو شہباز شریف کی حکومت گزری ہے، اس نے مسلم لیگ نون کے نظریے اور بیانیے کو نقصان نہیں پہنچایا؟ دیکھیں، نقصان تو ہوتا ہے جب آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں کسی بھی جذبے سے کہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا یا پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے، اور اس کے نتائج عوامی سطح پہ ذرا مختلف قسم کے نکلتے ہیں. جیسے آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، پیٹرول کی قیمتوں کی بات کی ہے، دوسری چیزیں، اس صورت میں آپ کو نقصان ہوتا ہے، آپ کا ووٹ بینک مجروح ہوتا ہے. لیکن کسی نہ کسی کو یہ قیمت ادا کرنی ہے. کوئی 18 ماہ الگ سے کوئی حکومت نہیں تھی، یہ 3.5-4 سال کا ایک تسلسل تھا. اور ہمارے صاحب جب آپ ڈلوان پہ ہوتے ہیں نا اور لڑک رہے ہوتے ہیں نا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ، تو کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، نہ ہاتھ آپ کے اختیار میں ہوتے ہیں، نہ پاؤں آپ کے اختیار. ہاں، جب آپ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا سنبھل کے قدم رکھتے ہیں، ہاتھ کہیں ڈالتے ہیں، پاؤں کہیں رکھتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے ملک کو ڈلوان کی طرف دھکیل دیا. اس ڈلوان کے سفر میں شہباز صاحب آتے ہیں. شہباز صاحب بڑے استقامت کے ساتھ کام کرنے والے آدمی ہیں، محنت کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں، محب وطن ہیں. حب الوطنی ان میں کوٹ کے بھری ہوئی. یہ دیکھیں، اب انسان کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں.
تو انہوں نے، میرا خیال ہے کہ ان 18 مہینوں، آپ یقین جانیے میں یہ کسی سے سیاسی وابستگی سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہتی تو آپ نے چند ہفتوں کے اندر اندر، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر اندر ڈیفالٹ ہو جانا تھا، اور ملک پھر کہاں جاتا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے ملک کو نکالا، ملک کو سنبھالا، اب عوام کے پاس جانا ہے، ان کو بھی جانا ہے، دوسروں کو بھی جانا ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ عوام، جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ عوامی رائے کبھی غلطی پہ نہیں ہوتی، وہ ہمارے عوام میں یہ شعور ہے کہ وہ پہلے وہ رد کرتے ہیں، پہلے وہ ووٹ، یہ نہیں ہے کہ میں نے عمار کو ووٹ دینا ہے، پہلے وہ تردید کے عمل سے گزرتے ہیں۔ ہاں عرفان صدیقی نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں فلاں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہاں فلاں چلے عمار ہماری مجبوری ہے تو عمار کو دے دیتے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب ایک گلدستہ سامنے آئے گا آپ کے سیاستدانوں کا، تو دیر از نن ٹو بی کمپیئرڈ ود نواز شریف۔ نواز شریف منفرد آدمی ہے۔ 2 سوال، آپ انتخابات کے بعد نواز شریف کو وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ انتخابات 2023 مارچ تک ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جی عمران خان کے دور کے بارے میں آپ کی جماعت اور آپ کے اتحادی بڑے زبردست قسم کے ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب تو فرنٹ تھے، منصوبہ ساز تو ہائبرڈ نظام کے، کوئی اور تھے، ان کا نام لیتے ہوئے آپ گھبراتے ہیں؟ نہ ان کو سزا دینے کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے؟ تعدیب نہیں ہوگی تو تعمیر کیسے ہوگی؟ دیکھیں، کچھ چیزیں میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھی بھی ہیں، سیکھی بھی ہیں، گریجولی دیکھیں نا، ایوب خان صاحب کا ماشاء اللہ آیا، ایوب خان صاحب عزت و اعزاز کے ساتھ قومی پرچم میں لپیٹ کے دفن کر دیے گئے۔ یکشا خان کے ماشاء اللہ آیا، بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ میں ہارلے اسٹریٹ کے قریب ایک غریبانہ سی بستی میں رہتا تھا، تو میں گزرتا تھا تو ایک کوٹھی تھی جس کو کہتے تھے یکشا خان کی کوٹھی ہے، اس کی اتنی سی بار کی دیواریں تھیں اور سب کچھ اندر نظر آتا تھا۔ تو میں دیکھتا تھا کہ یکشا خان صاحب نکر پہنے ہوئے سردیوں کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں، سامنے میز رکھی ہے۔ ایک دن ایک ریڑھی گزر رہی تھی باہر سے، خان صاحب کوئی چھلی بھٹے بیچ رہے تھے، تو وہ نکل آئے تو اسے چھلی خریدی۔ کسی نے ان پہ پتھر نہیں مارا، کسی نے ان کو گالی نہیں دی، وہ بیٹھے رہے اور قومی پرچم میں لپٹ کے چلے گئے۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا بھی آپ نے وقت دیکھ لیا۔ اگر کسی آدمی کو مقدمے میں الجھایا گیا ہے پہلی دفعہ، آرٹیکل 6 جو ہے پہلی دفعہ بروئے کار آیا ہے، تو کریڈٹ دینا نواز شریف کو۔ بالکل، اگر پہلی دفعہ ایک عدالت بنی ہے تو کریڈٹ دینا نواز شریف۔ دیکھیے ہم تو اور دینا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی جسارت کی نا اور اتنی جرت کی نا، اگر حالات و واقعات شاید انہیں اجازت دیتے تو اور بھی آگے بڑھتے۔ تو لیکن اس جو انجام اس آخری ڈکٹیٹر کا ہوا، پہلے تینوں کا نہیں ہوا، تو ہم آگے آئیے، ہماری تاریخ آگے بڑھی ہے اور آگے بڑھے گی، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ باب اب بند ہو گیا ہے، یہ باب اب کھلنے والا نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کا وہ انجام ہونا جنرل باجوہ صاحب اور ان کے جن دوستوں نے پروجیکٹ عمران خان پہ کام کیا، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بہت ظلم کیا ملک کے ساتھ۔ انہوں نے، آپ دیکھیں نا 2017 میں جب نواز شریف کو آپ دھکا دے کے نکالتے ہیں، ملک کا جی ڈی پی کہاں تھا، 6+ جا رہا تھا، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کہاں تھے، بیرونی ملکی آپ مقام کہاں تھا، آپ لوڈ شیڈنگ اس نے ختم کر دی تھی، اس نے دہشت گردی ختم کر دی تھی، وہ 52 ارب کی سرمایہ کاری باہر سے لے آیا تھا۔ کیا تکلیف تھی آپ کو اس سے؟ آپ نے اس کو دھکا دے کے نکالا اور ملک آج یہاں کھڑا ہے۔ جنہوں نے ملک یہاں پہ کھڑا کیا ان کو سزا دینی چاہیے، ہونی چاہیے، یہی سزا کافی ہے کہ ہم آپس میں یہ بات کر کے ان کو متون کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی سزا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں ہے کافی؟ عرفان صدیقی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، یقین مانیے ہمارے تو استادوں کی جگہ ہے، اور ہماری شاید ان سے زیادہ ملاقات نہ رہی ہو، لیکن ان کی تحریریں پڑھ کر صرف میں نے نہیں، ایک پوری نسل نے لکھنا سیکھا، بولنا سیکھا، ایک خاص انداز شائستگی کا ان کی تحریروں سے ہمیں ملتا ہے کہ کسی پہ تنقید بھی کرنی ہے تو تنقید کا بھی ایک سلیقہ قرینہ
ہوتا ہے وہ ہم نے ان سے سیکھا. زبان کی خوبصورتی اور لفظ کو نگینے کی طرح کہاں جوڑنا ہے وہ ہنر ان کو آتا ہے. ان کی شخصیت کا ایک حوالہ ان کا لکھا ہوا شعر اور شاعری ہے. اور میں نے یہ سوال اسی لیے دبا کے بچا کے چھپا کے رکھا تھا کہ آخر میں ان سے ملتمس ہوں گا کہ کچھ عرض کریں تو ہمارے لیے بہت محبت کی بات ہوگی. جی بہت شکریہ. مجھے اپنی شاعری بھی یاد نہیں رہتی، لیکن اپنے تجربے کے حوالے سے مجھے اندازہ تھا کہ آپ مجھے گھسیٹ کے ساٹ کے اس موضوع پہ لے آئیں گے. جی تو ایک چند اشعار میں ایک غزل کے آپ کو سناتا ہوں. ایک میں ایک بھیگتی یادوں سے جل تھل چاندنی، ایک میں ایک بھیگتی یادوں سے جل تھل چاندنی، رنگ میں ڈوبی ہوا خوشبو سے بوجھل چاندنی، ایک سراسیما مسافر راستہ بھولا ہوا. کیا اچھا منظر ہے. ایک سراسیما مسافر راستہ بھولا ہوا، دور تک پھیلی گھنی یادوں کا جنگل چاندنی. واہ بہت اچھا. بند دروازوں پہ کیوں دستے ہنائی کی طرح، بند دروازوں پہ کیوں دستے ہنائی کی طرح، دستکیں سی دیتی رہتی ہے مسلسل چاندنی. واہ. رات کا پچھلا پہر اور مشکبو یادوں کی آنچ. کیا اچھا شعر، کیا اچھا مصرع ہے. رات کا پچھلا پہر اور مشکبو یادوں کی آنچ، دل میں جیسے مار کے بیٹھی ہے بکل چاندنی. یہ مقرر ارشاد. رات کا پچھلا پہر اور مشکبو یادوں کی آنچ، دل میں جیسے مار کے بیٹھی ہے بکل چاندنی. واہ. چاند گرہن کو لگے کتنی ہی راتیں ہو چلی، چاند گرہن کو لگے کتنی ہی راتیں ہو چلی، خود سے چھپتی پھر رہی ہے نیم پاگل چاندنی. واہ. اور ایک سا موسم نہیں رہتا اگر چلتے رہو، ایک سا موسم نہیں رہتا اگر چلتے رہو، آج سر پر چلچلاتی دھوپ ہے کل چاندنی. واہ واہ واہ. بہت اچھا. بہت شکریہ. بہت لطف آیا. عرفان صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ آج کل کم جاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، مجھے اس بات کا ادراک ہے، لیکن میں نے اتنا اصرار کیا اور اتنے دنوں تک اصرار کیا کہ میرے خیال میں تنگ آ کے عرفان صدیقی صاحب. نہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے، آپ کے ساتھ باتیں کر کے، اور کچھ گئے دنوں کو، گئے منظروں کو یاد کر کے. اور سچی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جاتے رہتے ہیں، باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایسے باذوق لوگ جو سیاست کو بھی سمجھتے ہوں، علم و ادب سے بھی آپ کو ماشاءاللہ اپنے والد گرامی سے کچھ چیزیں اور آپ کی والدہ سے بھی میراث میں ملی ہیں، تو آپ سے نشست مجھے بہت اچھی لگی. بہت شکریہ. ناظرین، انشاءاللہ اس طرح کی ملاقاتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی. فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.